بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت۔ اتفاق سے حضرت عائشہ حاجت پوری کرنے کے لیے نخلستان سے باہر گئی ہوئی تھی۔ وہ ایک ٹیلے کی آڑ میں بیٹھی فوج کو کوچ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت تک پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ایک محمل تیار کیا گیا تھا۔ وہ اس محمل میں سوار ہو کر سفر کیا کرتی تھی۔ انہوں نے خیال کر لیا تھا کہ جب محمل اونٹ پر رکھا جائے گا تو ان کی غیر حاضری سے ظاہر ہو جائے گا اور ان کی سواری محافظ ان کے انتظار میں رک جائیں گے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر فوج کی طرف چل دیے تو ان کا ہار جھاڑی سے الجھ کر ٹوٹ گیا اور موتی بکھر گئے۔ یہ ہار ان کی بہن کا تھا، چونکہ پرائی چیز تھی اس لیے وہ بیٹھ کر موتی چننے لگی۔ چاندنی رات تھی ہی، اس میں ان کا زیادہ وقت لگ گیا۔ جب کافی موتی مل گئے تو وہ چلیں اور نخلستان تشریف لے آئیں۔ آ کر دیکھا تو پوری فوج روانہ ہو چکی تھی۔ آپ کو بڑی فکر ہو گئی۔ آپ مدینے کی طرف پیدل ہی چل پڑی، اس خیال سے کہ شاید فوج تک پہنچ جائیں، لیکن 1 میل چلتی رہی، اس پر بھی فوج کا کوئی نشان نظر نہ آیا۔ آپ کو پریشانی ہوئی، چونکہ آپ کثرت سے روزے رکھتی تھی اس لیے دبلی اور کمزور تھیں۔ آپ زیادہ چل نہ سکیں اور راستے میں ایک ٹیلے پر بیٹھ گئی۔ آپ کو اس بات کا بڑا رنج ہوا کہ محمل برداروں نے محمل اونٹ پر رکھ دیا اور یہ نہ دیکھا کہ آپ اس پر سوار ہیں یا نہیں۔ بات یہ ہوئی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہلکی پھلکی تھی، اس لیے محمل داروں نے کو یہ معلوم ہی نہ ہوا کہ آپ اس میں موجود ہیں یا نہیں۔ انہوں نے اٹھا کر محمل اونٹ پر کس دیا اور فوج کے ساتھ چل پڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھوڑی دیر ٹیلے پر بیٹھی رہی۔ جب بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگی تو آپ وہیں پر لیٹ گئیں اور سو گئیں۔ جب آنکھ کھلی تو سنا کوئی کہہ رہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے، یہ ام المومنین کیسے مر گئیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش کیسے چھوڑ گئے؟ حضرت عائشہ اس آواز کو سن کر گھبرا گئیں، جلدی سے اٹھی اور چہرے کو آنچل سے چھپا لیا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا صفوان بن معطل اونٹ کی مہر پکڑے سامنے کھڑے ہیں۔ صفوان بن معطل کے سپرد یہ خدمت تھی کہ وہ فوج کی قیام گاہ سے صبح کے وقت چلتے تھے اور پڑاؤ کا خوب جائزہ لیتے تھے کہ کہیں کسی کی کوئی چیز پڑی تو نہیں رہ گئی ہے۔ اگر کسی کی کوئی چیز رہ جاتی تو وہ اٹھا کر اس کے مالک تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ آج بھی وہ صبح ہونے کے بعد قیام گاہ کا جائزہ لے کر چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے ام المومنین کو اس وقت دیکھا تھا یا اس وقت سے جانتے تھے جب پردے کا حکم نازل نہ ہوا تھا اور جب ام المومنین پردہ نہ کیا کرتی تھی۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سوتا دیکھ کر یہ خیال کیا کہ شاید آپ کا انتقال ہو گیا ہے، اسی لیے انہوں نے انا للہ پڑھی تھی، جسے سن کر ام المومنین کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اٹھ کر بیٹھتے دیکھ کر صفوان بن معطل کو بڑی خوشی ہوئی۔ انہوں نے فرمایا الحمدللہ۔ انہوں نے فوراً اونٹ بٹھایا اور ام المومنین کو سوار ہونے کے لیے کہا۔ ام المومنین نے ان سے کوئی بات نہ کی، وہ چپ چاپ اٹھی اور اونٹ پر جا کر بیٹھ گئیں۔ صفوان نے اونٹ کی مہار پکڑی اور پیدل چل پڑے۔ یہ دونوں سارا دن سفر کر کے اس جگہ پہنچے جہاں فوج ٹھہری ہوئی تھی۔ عبداللہ منافق نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تنہا اونٹ پر آتے دیکھا تو اپنے قریب ہی بیٹھے حضرت حسان ثابت اور مصطح بن بساسہ سے بولا، تم دیکھتے ہو کہ حضرت عائشہ ام المومنین کہلاتی ہیں اور تنہا صفوان کے ساتھ آ رہی ہیں۔ ہاں دیکھا، حسان نے کہا، اور دیکھ کر بڑا تعجب کرنے لگے۔ تعجب کی کیا بات ہے؟ مصطح بولے، یقیناً حضرت عائشہ جان بوجھ کر پیچھے رہ گئیں اور ابو صفوان کے ہمراہ آئی ہیں۔ یہی میں بھی کہتا ہوں، عبداللہ منافق کو موقع مل گیا۔ آخر فوج کے پیچھے اور تنہا رہ جانے کا کیا مطلب؟ بڑا برا زمانہ آ گیا ہے۔ حسان نے کہا، نبی کی بیوی اور ایسی باتیں؟ ام المومنین ہو یا نبی زادی؟ مصطح نے کہا، عورت آخر عورت ہے اور وہ اپنے جذبوں پر قابو نہیں رکھ سکتی۔ بڑے شرم اور غیرت کی بات ہے۔ عبداللہ منافق نے کہا، اس بات کو تمام انصار اور
مہاجروں میں پھیلا دیا جائے۔ میں تو سب سے پہلے خدا کے رسول سے یہ معذرہ کہتا ہوں۔ مصطح نے کہا، دیکھو کیا جواب دیتے ہیں۔ ضرور کہو۔ عبداللہ منافق بولا، میں اور حسان لوگوں سے اس کی چرچا کریں گے۔ اس کے بعد یہ تینوں اٹھے اور پرچار کے لیے فوج میں گھس گئے۔ عبداللہ منافق اور حسان شاعر نے لوگوں سے اس بات کا ذکر شروع کیا۔ چونکہ اونٹ ابھی تک آ رہا تھا اور حضرت عائشہ اس پر سوار نظر آ رہی تھی، اس لیے لوگوں نے حیرت سے دیکھا اور طرح طرح کی چرچائیں شروع کر دیں۔ ادھر مصطح سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے اندر بیٹھے تھے اور کوئی آپ کے پاس نہ تھا۔ مصطح نے جاتے ہی کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خیمے سے باہر نکل کر دیکھیے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ پیچھے رہ گئی تھیں اور اب صفوان کے ساتھ آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر سن کر کچھ رنج ہوا۔ آپ نے فرمایا، مصطح، شاید وہ عائشہ نہ ہوں اور تم کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ خدا کی قسم، حسان نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، چل کر دیکھ لیجئے۔ تنہا پیچھے رہ جانے اور صفوان کے ساتھ آنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑے شرم کی بات ہے۔ نبی کی بیوی ایک ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اٹھے، خیمے سے باہر آئے۔ اس وقت صفوان اونٹ بٹھا رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اونٹ پر سوار تھیں۔ حسان بھی پیچھے ہی خیمے سے نکل آئے تھے۔ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو کیا یہ بات ام المومنین کی شان ہے؟ خدا کی قسم بری بات ہے۔ تمام انصار اور مہاجروں میں اس بات کی چرچا شروع ہو گئی ہے۔ حضرت عائشہ کو دیکھ کر اور حسان کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بڑی تکلیف پہنچی۔ آپ فکر مند ہو کر خیمے کے اندر چلے گئے۔ حسان بھی پیچھے سے پہنچے۔ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رنج نہ کیجیے، عورت ہے، ایسی عورتوں سے تعلق توڑنا بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسان، اس وقت مجھے تنہائی کی ضرورت ہے۔ حسان چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر میں پڑ گئے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا واقعہ دوسرے پارٹ میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ خدا حافظ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔